آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم پر نبوت آ کے ختم ہو گئی۔ بات نبوت کی اللہ نے بتائی ہے، اس لیے کہ اس کائنات میں نبوت سب سے بڑا منصب ہے، تو اس نبوت کا ذکر کر دیا گیا کہ نبوت بھی جہاں ناز کرتی ہے اس ہستی کا نام محمد الرسول اللہ ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ نے قرآن میں ختم نبوت کی بات کی ہے۔ سب سے اونچا منصب چونکہ نبوت تھا تو اس کا ذکر کیا ہے، باقی جتنے بھی منصب ہیں وہ اس سے نیچے ہیں، تو جب اعلیٰ چیز آ جائے تو اس سے جونیئر اس کا حصہ ہوتی ہے، وہ خود بخود آ جایا کرتی ہے۔ نبوت حضور پہ مکمل ہوئی تو صرف نبوت مکمل نہ ہوئی، آدم سے عیسیٰ تک انبیاء سارے حسین تھے، انبیاء سارے جمیل تھے، انبیاء سارے خوبصورت تھے، آقا پہ آ کے حسن بھی مکمل ہو گیا۔ آپ کے آنے کے بعد بڑے منصب کا ذکر کیا ہے کہ بڑا منصب مکمل ہوا ہے، اس کے ضمن میں ساری باتیں آ گئیں کہ حسن بھی حضور پہ مکمل، جمال بھی حضور پہ مکمل، کمال بھی حضور پہ مکمل، کردار بھی حضور پہ مکمل، گفتار بھی حضور پہ مکمل، سیرت بھی حضور پہ مکمل، صورت بھی حضور پہ مکمل، ذات بھی حضور پہ مکمل، معجزات بھی حضور پہ مکمل۔ نہ نبی کی ذات جیسی ذات آئے گی، نہ اب حضور کی بات جیسی کوئی بات آئے گی، نہ اب آقا کے معجزات جیسے معجزے دیے جائیں گے، نہ اس کائنات میں اب کوئی نبی بطور پیغمبر آئے گا۔ آپ کے آنے کے بعد بات حسن کی چلے گی تو اس کا منبع بھی محمد کی ذات ہوگی، بات جمال کی چلے گی تو اس کا مرکز بھی محمد کی ذات ہوگی، بات علم کی چلے گی تو اس کا مرکز بھی محمد کی ذات ہوگی، بات خوشنمائی کی چلے گی تو اس کا مرکز بھی محمد کی ذات ہوگی، بات کردار کی ہوگی تو اس کا مرکز بھی محمد کی ذات ہوگی۔ اس سے بڑھ کر یہ حقیقت کیسے سمجھ آ سکتی ہے؟ کائنات کے رب نے دنیا کو نبی کا حسن و جمال بتایا ہے، اس وقت تک ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین کی آیت ابھی نازل نہیں ہوئی تھی، تو اللہ نبی کے حسن کی تعریف کر رہے تھے، اللہ نبی کے جمال کی تعریف کر رہے تھے، اللہ نبی کے کمال کی تعریف کر رہے تھے، اللہ نبی کی سیرت کی تعریف کر رہے تھے۔ آپ علیہ السلام کی ساری خوبیاں اللہ نے قرآن کے ورقوں میں، قرآن کی آیتوں میں، قرآن کے لفظوں میں ذکر کر کے کبھی والضحیٰ کا استعارہ دیا ہے، کبھی واللیل اذا سجا کی بات کی ہے، کبھی ما زاغ البصر وما طغیٰ کا خطاب دیا ہے، کبھی الم نشرح لک صدرک کا پیار دیا ہے، کبھی ید اللہ فوق ایدیہم سے بات شروع کی ہے، کبھی لا اقسم بہذا البلد سے بات چھیڑ دی ہے، کبھی سبحان الذی اسریٰ بعبدہ کہہ کے تعریف کر دی ہے، کبھی وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ کہہ کے نبی کی بات کا مقام بتایا ہے، کبھی وما ینطق عن الہویٰ کے ذریعے سے نبی کے لبوں کی پاکیزگی بتائی ہے، کبھی وما ینطق عن الہویٰ کہہ کر نبی کے منہ سے جو اپنی بات نکل رہی تھی اس کا ذکر چھیڑ دیا ہے، تو کبھی یاسین کہہ کے نبی کی مسکراہٹ کے پھول بتا دیے ہیں، کبھی طٰہٰ کہہ کے رخ انور کی چاشنی بتا دی ہے، کبھی یا ایھا المزمل کہہ کے نبی کی چادر کا مقام بتایا ہے، کبھی یا ایھا المزمل کہہ کے نبی کے کمبل کا ذکر چھیڑا ہے، کبھی یا ایھا المدثر کہہ کے نبی کی چادر کی بات کی ہے، وَثِيَابَكَ فَطَہِّرْ کہہ کے نبی کے لباس کی بات کی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی کے پہلوؤں کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ قرآن میں بیان کرتے کرتے
اللہ نے گویا یوں کہا اس جیسا حسین کوئی نہیں کہ سورج بھی شرما جائے اس کے سامنے، اس جیسا جمیل بھی کوئی نہیں کہ چاند اس کے حسن کا مقابلہ نہ کر سکے، اس جیسا خوبصورت بھی کوئی نہیں کہ تاروں کی جھلملاہٹ بھی اس کا سامنا نہ کر سکے، اس جیسا علیم بھی کوئی نہیں کہ اس سے علم ادھار ملا ہے تو انبیاء رسولوں پیغمبروں کے ذریعے کائنات میں تقسیم ہوا ہے۔ بڑے دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کائنات میں جتنا بھی علم تقسیم ہوا ہے اس کا مرکز محمد کی ذات ہے۔ کون کہتا ہے کہ دیوبندی نبی کا علم تسلیم نہیں کرتے؟ ہم تو انبیاء کا استاد بھی محمد کی ذات کو مانتے ہیں، اس لیے کہ الستو بربکم کا جب سبق چلا تھا تو اس سبق کے جواب نے سب سے پہلے جس نے اقرار کیا تھا اس کا نام محمد الرسول اللہ ہے۔ پھر محمد علیہ السلام سے سن کر آدم سے عیسیٰ تک یہ سبق دہرا رہے تھے، تو پہلا سبق جو توحید کا اس کائنات میں پڑھایا ہے وہ محمد کی ذات نے پڑھایا ہے۔ اسی لیے تو فرمایا انما بعثت معلما، مجھے استاد بنا کر بھیجا گیا ہے، میں پیدائشی استاد ہوں، آیا ہوں تو استاد بن کر کائنات میں جتنا علم ہے وہ سارے کا سارا نبی کی زبان کے ذریعے سے تقسیم کیا گیا ہے۔ محدث حدیث پڑھاتا ہے در حقیقت نبی کا علم ہے، قاری قرآن سناتا ہے در حقیقت نبی کا علم ہے، واعظ واز دیتا ہے در حقیقت نبی کا علم ہے، خطیب خطابت کے پھول بھی کھیلتا ہے در حقیقت نبی کا علم ہے، ادیب لفظوں کو ترتیب دیتا ہے در حقیقت حضور کا علم ہے، شاعر لفظوں کا چناؤ کرتا ہے در حقیقت نبی کا علم ہے، مدرس تدریس کرتا ہے در حقیقت نبی کا علم ہے، منبر سے توحید کی بات چلتی ہے نبی کے صدقے، محراب میں اذانیں آتی ہیں نبی کے صدقے، اذان کی آواز میناروں سے بلند ہوتی ہے نبی کے صدقے، دنیا میں ایمان بھی ملا ہے تو نبی کے صدقے، قرآن بھی ملا ہے تو نبی کے صدقے۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، حضرت مولانا محمد آصف معاویہ صاحب۔ میں اس لیے زندہ باد ہوں کہ میرا نبی زندہ باد ہے۔ غم عاشقی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا، تیرے عشق نے بنا دی میری زندگی فسانہ۔ سامعین محترم، اللہ نے نبی کی بات شروع کی ہے، نبی کے حسن کو، نبی کے جمال کو، نبی کے کردار کو، نبی کی گفتار کو، نبی کی سیرت کو، نبی کی صورت کو اللہ نے بتایا ہے۔ بتاتے بتاتے جب نبی کا حسن و جمال بیان کر لیا، جب نبی کی گفتار اور کردار بیان کر لیا، سارا کچھ بیان کرنے کے بعد پھر کائنات کے رب نے کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ گویا رب کہہ رہا تھا اور دنیا والو انکار کیوں کرتے ہو، اس کا چہرہ تو دیکھو سورج سے زیادہ روشن، اس کا حسن تو دیکھو چاند سے زیادہ، اس کا کردار تو دیکھو فرشتوں سے زیادہ، اس کا علم تو دیکھو کائنات سے زیادہ، اس کا جسم تو دیکھو دنیا میں سب سے زیادہ۔ ساری بات کر کے اللہ کہتے سب باتوں میں اس کی نبوت دیکھو سارے نبیوں سے زیادہ۔ چناؤ اللہ نے کیا ہے، گلستان نبوت، نبوت کا چناؤ جب اللہ نے کیا ہے تو اس نبوت کا گلستان جب بنایا گیا تو اس میں پھولوں کا چناؤ بھی اللہ نے کیا ہے۔